الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، اور سارے انسانوں کی اللہ اس کے نقصانات سے مضر اثرات سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ واقعہ معراج سے کچھ سبق بیان کیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس پر بات چل رہی تھی، اور ان اسباق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، تو جب پیاس لگی تو کئی قسم کے مشروبات آپ کے سامنے حاضر کیے گئے، تو اس سے ثابت ہوا کہ توسع تأکل و مشارب میں خصوص ضیف کے لیے جائز ہے۔ یعنی آپ کو وہاں پر پیاس لگی، اور ظاہر ہے آپ تو زمین سے آسمانوں پر گئے تھے، اور کوئی آدمی اگر کہیں جاتا ہے تو وہ مہمان ہوتا ہے، تو مہمان کے لیے کچھ تکلف کرنا اپنی حیثیت اور گنجائش میں رہتے ہوئے تو یہ جائز ہے، اور کرنا چاہیے، آنے والے کا اکرام کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلی بات حضرت نے یہ بیان فرمائی، اگر اس پیشی کی غرض پر نظر کی جائے کہ امتحان تھا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین میں امتحان لینا جائز ہے۔ آپ کے سامنے پانی بھی پیش کیا گیا، دودھ بھی پیش کیا گیا، شہد بھی، شراب بھی۔ بعض جگہ آتا ہے کہ دودھ، شہد اور شراب پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی دین کو اختیار کیا، کیونکہ دین عین فطرت ہے۔ تو مہمان کے لیے اکرام کرنا یہ بھی جائز ہے کہ اس کے حسب مراتب اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، اس کے لیے
کچھ وسعت اختیار کرنا، اپنے دسترخوان کو اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے کشادہ کرنا، یہ جائز ہے، آنے والے کا اکرام کرنا چاہیے۔ پھر اگلی بات بیان فرمائی کہ ان واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، جیسے پہلے واقعات میں گزرا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے آسمان پر، تو فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکرام کے لیے خادم دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں تو مذموم نہیں ہے۔ خادم اگر اپنے مخدوم کو گھیرے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی ایسی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن اس مخدوم کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھے، کیونکہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر ایسے انداز کو اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے لوگ متوجہ ہوں کہ جی کون شخصیت ہے، کیا ہے، تو ایسا انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مقصود جو ہے وہ نام و نمود اور شہرت ہو۔ ہاں کوئی غیر اختیاری طور پر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اگر کوئی خدام بھی ساتھ ہیں اور ان کا بڑا، ان کا شیخ اور وہ مخدوم بھی ساتھ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دانستہ طور پر اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کے خود بخود ٹھہر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں جی کون شخصیت ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب صحابہ کے ساتھ آپ چلتے تھے تو کبھی امتیازی شان کے ساتھ نہیں چلتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ سب سے آگے ہوں اور باقی صحابہ پیچھے پیچھے ہوں، نہیں، کچھ صحابہ آگے بھی ہوتے تھے، کچھ پیچھے بھی ہوتے تھے، کچھ دائیں بھی کچھ بائیں بھی، تو امتیازی شان اس کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے بھی یہاں پر مراد یہی ہے کہ فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، تو کسی کے اکرام کے لیے اگر ایسا کیا جائے اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے بڑے کا اکرام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے تو یہاں تک ادب کیا ہے، اور صوفیہ کے ہاں اتنا ادب ہے کہ جیسے آتا ہے کہ حافظ قرآن کی طرف بھی پشت مت کرو کہ اس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے۔ اسی طرح کہا کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کی نسبت کو لیے ہوئے ہیں، ان کی طرف بھی پشت نہ کرو۔ مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ شاید کوئی پشت کرنا کوئی گناہ کی بات ہے، تو یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں، ادب کی بات ہے کہ آدمی ادب سے پاتا ہے۔ ایک شرعی مسئلے پر عمل کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اور ادب ہونا یہ ایک اس سے بلند درجے کی چیز ہے کہ گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسے شخص کا اکرام کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، اور ایک ایسے شخص کا اکرام کہ جو اللہ تعالیٰ کی نسبت کا تعلق مع اللہ کو لیے ہوئے ہے، اللہ نے اسے کوئی منصب عطا کیا ہے، اور یہاں تک لوگوں نے احتیاط کی ہے کہ بزرگوں کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پر بھی پشت نہیں کی، اتنا احترام، پشت نہیں کی۔ اب یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن ادب کی بات ہے، ادب کی بات ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے بڑے کا اکرام کرنا چاہیے، ایسا اکرام کہ جس میں شریعت کے کسی مسئلے پر ضرب نہ آتی ہو۔ اب یہ اکرام نہیں ہے کہ کسی کے آگے اتنا جھک جائے کہ فرشی سلام کرے، اس حالت کے اندر جائے کہ جیسے بعض گدیوں میں ہوتا ہے کہ درگاہوں پر کہ اس طرح سے پیش ہوتے ہیں جیسے بالکل سجدہ، یا بعض جگہ تو سجدہ ہی کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی تعظیم تو حرام ہے۔ ایسی تعظیم، سجدہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، سجدہ تو خالق اور مالک کے لیے ہے۔ تو ایسی تعظیم ممنوع ہے کہ کسی قبر کی ایسی تعظیم کرنا یا کسی زندہ بزرگ کی ایسی تعظیم کرنا کہ اتنا جھک کے سلام کرنا، پیروں کو ہاتھ لگانا، تو پھر ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جتنا آدمی ادب کر سکتا ہے اتنے ادب کا اہتمام اسے کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی ادب کے ساتھ کچھ پاتا ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ پھر اس کے بعد اگلی بات حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ ان واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے آسمانوں میں خود انبیاء علیہ السلام کو سلام کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں،
تو آپ چونکہ آنے والے تھے تو آداب میں سے یہ بات ہے کہ کوئی آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یہ آداب میں سے ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ آنے والا بلند مرتبے کا ہے اور جن کے پاس وہ جا رہا ہے وہ اس سے کم مرتبے کے ہیں، لیکن آداب میں سے یہی ہے کہ آنے والا ان بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انبیاء علیہم السلام کو سلام کیا، یعنی اس میں اس بات کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں، چھوٹا مجھے سلام کرے، نہیں، بلکہ یہ تو ایک سعادت ہے، اسے خود حاصل کرنا چاہیے۔ سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، جواب دینے کا ثواب کم ہے۔ سلام کرنے والے کو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن یہاں پر سلام کا ثواب زیادہ ہے اور جو کہ سنت ہے، اور واجب کا ثواب کم ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ سلام کرنے میں کسر نفسی ہے، کہ سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر اگر آدمی جائے، بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو گھر میں جا کے سلام کرے، گھر میں برکت آتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے تو اس سلام کرنے کی برکت یہ ہے کہ گھر میں فاقے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ نہ سوچے کہ بیوی کو کیا سلام کروں، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن آپ اپنی ازواج کو بھی سلام کرتے ہیں، اصحاب کو بھی سلام کرتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اس کثر نفسی کو اختیار کرنا چاہیے کہ گھر میں سلام میں پہل کرنی چاہیے، اپنے چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو سلام کریں گے، اس سے کیا ہوگا کہ ان چھوٹے بچوں کو ابھی شعور نہیں ہے کہ سلام کیا ہوتا ہے، لیکن وہ چیز ان کے ذہن میں نقش ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خود بخود تمہیں سلام کرنے لگیں گے۔ تو یہ اپنے چھوٹوں کی تربیت کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ آدمی سلام کے اندر خود پہل کرے، اور پھر سلام کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی برکت سے ایک ایسا طریقہ عطا کیا ہے جو دنیا کے کسی مذہب اور ملت کے پاس یہ طریقہ نہیں ہے۔ کتنا عجیب و غریب طریقہ ہے کہ جب 2 بھائی مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات سے ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمت ہو، اللہ کی طرف سے برکت ہو، اور وہ جواب میں وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی سلام یعنی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، برکت نازل ہو۔ تو کتنے اس کے فوائد ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب کے پاس ایسے کلمات نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں یہ کلمات عطا کیے ہیں۔ اس لیے سلام کی عادت کو عام کرنا چاہیے، عام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور وہ زمانہ قرب قیامت کا ہوگا، کہ جس میں سلام صرف جان پہچان کی حد تک محدود رہ جائے گا۔ اور اب یہی ہے کہ جان پہچان والا ہے تو کر لیا، اور وہ بھی جب کہ کچھ اہمیت اگر سلام کی ہو، ورنہ اکثر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں سلام کیوں کروں، کوئی دوسرا مجھے سلام کرے۔ شوہر کہتا ہے جی بیوی سلام کرے، میں سلام کیوں کروں۔ اس لیے اپنی اس انا کو ختم کر کے، پامال کر کے سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور اس کی برکتوں کو سمیٹنا چاہیے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے فضائل ذکر کر کے اپنے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو یہ ملا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ نے اللہ کے سامنے دوسرے انبیاء کے فضائل بیان کیے، واقعہ تفصیل سے گزر چکا، اور پھر اپنے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعا کی فضیلت یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک بندہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب پر پہنچ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذات تو ایسی، اس سے ہر حال میں مانگنا چاہیے، ہر وقت مانگنا چاہیے، چاہے اب کتنا قرب ہے۔ اتنا قرب کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حاصل ہوا، کہ
کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، آسمانوں پر آپ کو بلایا گیا ہے، کتنا بڑا شرف حاصل ہوا۔ لیکن اس شرف کی حالت میں بھی، اس مقام قرب میں پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کے فضائل کو بیان کر کے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا ایسا عمل ہے کہ جو کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے کسی بھی درجے اور مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن دعا ایسا ایک عمل ہے اور دعا ایک ہتھیار بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہتھیار سے اپنے کو لیس رکھنا چاہیے، ہتھیار کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس لیے دعا کی فضیلت یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ ایسے مقام پر پہنچ کر بھی آپ نے دعا کا اہتمام کیا ہے، تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ آج دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، خاص کر بار بار یہ بات زبان پر آتی ہے کہ افطار اور سحر کا جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، لیکن اکثر اس وقت کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم مشکلات کا بھی شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار بھی ہیں، اور بالخصوص اس زمانے کے اندر یہ کرونا وائرس نے اچھے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، ساری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی ہے، معاشرت کا حال سب کے سامنے ہے کہ کوئی کسی سے مل نہیں سکتا، ملاقات نہیں کر سکتا، اگر کوئی کسی کے گھر چلا جائے تو ایسا زمانہ آ گیا کہ پہلے لوگ خوشی محسوس کرتے تھے، اب لوگ شک کرنے لگتے ہیں کہ ارے یہ کیا مصیبت آ گئی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بھی کرونا لگا دے۔ تو ایسا مشکل وقت آ گیا کہ آج ملاقات بھی مشکل ہو گئی، یہ ہماری معاشرت کا حال ہو گیا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو وقت بڑے قیمتی ہیں، یہ نہیں کہ سحری کھانے میں اور افطاری کھانے میں اور کوئی دعا کا اہتمام ہی نہ ہو۔ اور ایک بات اور، ابھی شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے ایک بات بیان کی کہ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت 6 لاکھ کی بھی آتی ہے، ایک 60,000 کی بھی آتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، اور میں نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی، کہا کہ یہ جو فضیلت ہے یہ غروب کے وقت کی فضیلت ہے، جبکہ غروب سے پہلے نہیں۔ تو جس وقت غروب ہو رہا ہو اس وقت یہ بات کرنی، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس وقت میں جن لوگوں کو آپ جہنم سے آزادی عطا فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی شامل فرما، میرے ماں باپ کو شامل فرما، میرے بیوی بچوں کو شامل فرما۔ تو یہ حضرت شیخ الحدیث جو ہیں، مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا، حضرت پالن پوری، مولانا سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہ، تو انہوں نے ابھی یہ بات بیان کی کہ اس غروب کے وقت میں چاہے ایک لمحے کے لیے اتنا مانگ لے، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت مغفرت مانگنی چاہیے کہ جب غروب ہو رہا ہے۔ آج غروب سے پہلے تو دعا کر لیتے ہیں، لیکن عین غروب کے وقت جو دعا نہیں کرتے، تو یہ دعا اس وقت مانگنے کی ہے، چاہے اتنا سا کہہ لے رب اغفر لی، تاکہ اس وقت کی فضیلت اسے حاصل ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں وقت بڑے قیمتی وقت ہیں، اس لیے ان اوقات میں، اور خاص کر صبح تہجد کا جو وقت ہے، اب رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس وقت میں بیداری نصیب فرماتا ہے، ورنہ عام دنوں میں تو تہجد کیا لوگ فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اب یہ رمضان کی برکات ہیں کہ اس وقت میں اگر اللہ سے مانگا جائے، میں یہ کر رہا ہوں کہ آج سب مشکلات کا شکار ہے، اس کرونا وائرس نے سب کی کمر کو توڑ دیا ہے، ساری دنیا کی، ہماری تو پھر بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو دنیا کی جن کی بڑی مضبوط معیشت کے دعوے دار تھے، جن کو ترقی کے جو عروج پر تھے، آج ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہم تو پھر بھی کسی گنتی میں شمار نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، مشکلات کا وقت ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اعزہ اقربا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ اس ماہ مقدس کی کامل برکات نصیب فرما یا اللہ اس عشرۂ مغفرت میں ہمیں مورد مغفرت بنا اے اللہ مغفرت والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل خاص کو ہماری جانب متوجہ فرما یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے اے اللہ تو ہمیں نیکی اور طاعت کی جانب لگا لے اے اللہ تو نافرمانی اور گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما ایک ایک لمحے کی یا اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات نصیب فرما اے اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے ہمیں آپ کی سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما آپ کی معیت نصیب فرما آپ کی شفاعت یا اللہ نصیب فرما آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما اے اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں اس امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما عفو و درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ اس ابتلاء اور آزمائش کو ہم سے دور فرما یا اللہ ہم مزید امتحان کے متحمل نہیں ہیں اے اللہ تو اپنے فضل کو متوجہ فرما عفو و درگزر کو متوجہ فرما اے اللہ تو ہماری بستیوں کی محلوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو متاثرین ہیں انہیں صحت اور عافیت عطا فرما یا اللہ جو گھروں میں متاثرین ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما جو ہسپتالوں میں یا اللہ مریض ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما یا اللہ جو محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما ہماری خواتین کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں کوئی یا اللہ بچانے والا نہیں یا اللہ تجھ ہی سے پناہ چاہتے ہیں تجھ ہی سے حفاظت کو طلب کرتے ہیں یا اللہ تو اپنی مدد کو حفاظت کو تائید کو نصرت کو ہمارے شامل حال فرما ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما
سب کے رزق میں اعمال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی معیشت بیٹھ رہی ہے، یا اللہ لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، اے اللہ سب کی معیشت کو چلانے والی تیری ہی ہستی ہے، اے اللہ تجھ ہی سے رجوع کرتے ہیں، سب کی تنگیوں کو پریشانیوں کو دور فرما، سب کے رزق اور اعمال میں برکتیں عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اے اللہ سب کی عزت نفس کی حفاظت فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، سب کی ضروریات کی از غیب کفالت فرما، اے اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ جو بے لباس ہیں انہیں لباس عطا فرما، یا اللہ سب کی ضروریات کا تو ہی کفیل ہو جا، اے اللہ کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے سب کو بچا، یا اللہ سب کی دل کی آرزوؤں کو تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے ملک پر یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ خیر کو غالب فرما، جو شر ہے یا اللہ اس کو دور فرما، یا اللہ یہ ماہ مقدس آدھے سے زیادہ رخصت ہو گیا، یا اللہ جو کچھ روزے رکھے تراویح پڑھی، یا اللہ جو عبادات اور تلاوت کی توفیق ہوئی، یا اللہ آپ ہی کی جانب سے ہم شکر گزار ہیں، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ مزید توفیق طلب کرتے ہیں، یا اللہ جیسے اب فضل فرمایا آئندہ بھی اس فضل کو ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ جو بقیہ ایام باقی ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، غفلت سے بچا، یا اللہ محرومی سے بچا، ناقدری سے بچا، قدردانی کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اعتکاف بھی یا اللہ آسان فرما، اے اللہ حرمین کے راستوں کو کھول دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، مورد رحمت بھی بنا، مورد مغفرت بھی بنا، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی اور خلاصی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا